آپ نے دیکھا کبھی یہ ناک نہ لگے تو نماز نہیں ہوتی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ناک کی ہڈی نہ لگے تو نماز کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ لگ تو گئی ماتھا، ہو جانی چاہیے تھی، مگر علماء کہتے ہیں نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ناک کی ہڈی لگنا ضروری ہے نماز میں، ورنہ نہیں ہوگی نماز۔ چلو ظاہری بات تو یہ ہے ناک کی ہڈی لگنا ضروری ہے، اور باطنی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بڑا ناک والا ہے بے، فلاں کی ناک کٹ گئی، بڑا ناک والا ہے۔ مطلب ظاہر یہ ہے کہ ناک نہ لگے تو نماز نہ ہو، اور باطن یہ ہے گھمنڈ ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب حج میں جا کے بال مڈانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بال مڈانے سے عبادت کا کوئی تعلق ہے؟ علماء بتائیں گے اس کی خوبیاں، مگر میں نے جو سمجھا ہے بتا رہا ہوں۔ بالوں کو مڈانے کا ایک ہی مطلب میرے سمجھ میں آتا ہے۔ پہلے لوگ کہتے ہیں کہ کس کی عزت خراب ہو گئی، چلو بھئی اس کے بال مڈاؤ، اس کو گنجا کرو، اس کو گھماؤ۔ بندہ کعبے میں جا کے اپنے بال خود ہی مڈاتا ہے، اور پھر گھومتا بھی ہے اللہ کے شہر میں اور کہتا ہے مالک بال مڈانا میرا کام تھا، اور تیرے گھر میں آنا بھی میرا کام ہے، اب یہ عاجزی کرنا میرا کام ہے، اور مجھے بخش دینا یہ تیرا کام ہے۔ یہ ہے یعنی اسلام کی ہر عبادت انسان کو یہی پیغام دیتی ہے کہ وہ اپنے اندر گھمنڈ نکال دے، وہ کوئی نسب کی وجہ سے گھمنڈ نہ کرے، کوئی علم کی وجہ سے گھمنڈ نہ کرے۔ گھمنڈ بہرحال کسی بھی چیز کا ہو، نسب کا ہو، علم کا ہو، حسب کا ہو، انسان کو ذلیل کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ حضرات رات بہت ہو گئی، میرے بعد آپ نے ہندوستان کے بڑے مشہور شاعر جناب غلام المجسم صاحب کو سننا ہے۔ اب میں آیا ہوں تو میں بھی 1 پون گھنٹہ تو میں بھی بولوں گا ہی۔ اب آپ کے یہاں پر میرا نمبر آیا ہے 5 منٹ یا 6 منٹ پہلے، 5 منٹ ہو گئے ہوں گے مجھے، کیونکہ ناظم صاحب نے ماشاءاللہ 12-13 منٹ میں میری نظامت کی ہے، تو ان کی نظامت کے اعتبار سے کم مجھے 10 گنا تو تقریر کرنی چاہیے نظامت سے، تو اتنی تو کروں گا تو زیادہ دیر ہو جائے گی، مگر چونکہ اب نظامت کا بھی یہ ماحول ماشاءاللہ ہے ہی، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے سب پہ کرم فرمائے۔ تو ماشاءاللہ یہ حضور کی میلاد کی محفل ہے، اگر آپ حضرات اجازت دیں تو 2-3 شعر پڑھ دیں ہم بھی، ایسے کیا ذرا زور سے بولو لبیک یا رسول اللہ، دل لگا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ مائک بہت اچھا ہے، مجھ سے پہلے آپ نے اپنے آ کے بڑے ذمہ دار علماء کو سنا، شورا کو سنا، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ پیر نصیر الدین نصیر کے کلام کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں، دل لگا کے بول دو یا رسول اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو اے بھائی چائے والا یار کیا مسئلہ ہے یار، جاؤ یار چائے میرے بات پلانا، ممبر پہ پلا دو، چائے پلاؤ گے ناز شریف ان کو تقریر سناؤں گے، چائے والا جہاں بھی آتا ہے مسئلہ پیش کرتا ہے، آجو اللہ ان چائے والوں کو پروردگار عالم دور کر دے ہم لوگوں سے، بڑی پرابلم ہے، لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہیں بھائی۔ ایک شعر سناتا ہوں، پڑھو۔ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے،
کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ، میرے ساتھ پڑھو نا، زہرا کا وہ، اور دو دروازوں سے کبھی مانگنے والا سائل خالی نہیں گیا. ایک تو دروازہ میرے حضور کا ہے اور دوسرا حضور کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کا دروازہ ہے. ایک بڑا آدمی تھا، کچھ غریب ہو گیا، کام میں نقصان ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں، اے حضور میرے بچے بھوکے 2 دن سے، میں بہت بڑا تاجر تھا مگر اب کسی کے دروازے پہ نہیں مانگ سکتا، حضور کہیں اور مانگوں گا جا کے تو عزت خراب ہو جائے گی، مگر جو آپ کے در پہ مانگتا ہے اس کی عزت گھٹتی نہیں ہے، اللہ بڑھا دیتا ہے، اس وجہ سے آیا ہوں. میرا امام کہتا ہے اور جتنے سہارے ہیں گرا دیتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. حضور کے سہارے کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ کچھ عطا کر دیں. سرکار نے فرمایا اس وقت ظاہری طور سے، حضور نے فرمایا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، پڑوس میں میری بیٹی کا گھر ہے، اس سے لے لو. وہ کہتا ہے نبی کی بیٹی کے دروازے پہ بھی جا کے کہا آپ کے والد صاحب نے بھیجا ہے کچھ عطا کر دیں. ایک ہی کپڑا تھا، اسی پہ حسنین کریمین دونوں سوتے تھے. خاتون جنت نے حسن کو اٹھایا اور حسین کو اٹھایا، اسی کپڑے کو دے کے کہا تیرے نبی کے بیٹی کے گھر میں ایک ہی کپڑا ہے جو بک سکتا ہے، مگر تو جا اسے بیچ دے، اپنے بچوں کو کھلا لے، فاطمہ کے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل، میرے ساتھ پڑھو، ہے نسل کریموں لجپال. اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھے آرام سے. میں تقریر اپنی شروع کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یہ محفل ہے، ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا. یہ کسی تعویذ لکھنے والے میاں کا وعدہ نہیں ہے، نہ کسی اسکالر کا دعویٰ ہے، نہ کسی پولیٹیشین کا وعدہ ہے. یہ اللہ فرماتا ہے تو شکر ادا کر، میں تیری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اور شکر کا طریقہ بتا دیتا ہوں. میاں بی بی اپنے گھر میں بیٹھے ہوں تو بی بی اپنے شوہر سے کہے کہ دیکھو اللہ نے بڑا نوازا ہے، تو وہ آدمی کہے ہاں یہ میری محنت نہیں ہے، میرے رب کی رحمتیں ہیں، اسی نے نوازا ہے. یاد رکھو امام غزالی فرماتے ہیں جو اولاد کو دیکھ کے شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی اولاد کو برکتیں عطا کرتا ہے. کہ حضور پیدا ہونے کے بعد کیا برکتیں؟ کہ اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے. جو مرد اور عورت اپنے بچے کو دیکھ کے شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بے اولاد نہیں بنایا، اولاد والا بنایا. کیا بات ہے، واہ واہ ماشاءاللہ. آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کبھی اپنی اولاد پہ شکر ادا کیا ہوگا؟ نہیں ہوں گے. 2 رکعت نماز اپنی پوری زندگی میں پڑھی ہوگی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد والا بنایا، میں بے اولاد نہیں ہوں. عورتیں دیکھیں جا کر ہسپتالوں میں ان کے پاؤں کی جوتیاں گھس گئیں، ہسپتالوں کے چکر مارتے مارتے ان کو بانجھ کے تانے سنتے سنتے ان کا دماغ اب ڈپریشن کا شکار ہو گیا. مگر وہ عورتیں جنہیں اللہ نے اولادیں دی ہیں وہ شکر نہیں ادا کرتے. وہ نہیں کہتے اے اللہ تیرا شکر ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک لڑکا مجھ کو ملا تھا یہاں پر اتراکھنڈ میں. اس نے کہا میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے دونوں گردے خراب ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے دونوں گردے میرے خراب تھے تو میرے باپ نے مجھے ڈائلیسس کرایا. ڈائلیسس کا مطلب ہے پورا کر رہا ہے. آواز اس کی ایکو کم کریں. مائک بہت اچھا ہے، آپ کا مائک اچھا ہے.
مائک والے بھائی ایکو کم کر دیں بس. آپ مائک والے ہیں تو ایکو کم کر دیں ہلکا سا. مائک اچھا ہے, ٹھیک ہے, بس یہاں رہنے دیں بس, ٹھیک ہے بس. توجہ ہے. وہ کہنے لگا یہ ڈائلیسس کیا ہوتا ہے؟ یہ جب کسی کے گردے خراب کام کرنا بند کر دینا تو اس کو الگ سے مشین سے اس کا خون تو ایک ہفتے میں 2 بار, کبھی 3 بار ایک مہینے میں, کبھی 4 بار ایک مہینے میں, اور 30,000 35,000 40,000 ایک بندہ کہاں سے لائے گا؟ وہ کہنے لگا میرے باپ نے زمین بیچ دی, مگر پھر میں ٹھیک نہیں ہوا تو میرے باپ نے اپنا گردہ دیا. آج باپ کے بارے میں بات کرتے ہیں لوگ. تم جب پریشانی میں آتے ہو تو تمہارا ماں باپ تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تمہاری زندگی پہ سب سے بڑا احسان اگر کس کا ہے اس دنیاوی زندگی میں, دنیا والے کا, تو ماں باپ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. یاد رکھنا. وہ کہتا ہے میرے باپ نے زمین بیچی, پھر اپنا گردہ دے دیا, اور اپنا گردہ دینے کے بعد اس نے اب میرا گھر بھی بیچ دیا. میرا باپ اچھا خاصا کھاتا کماتا تھا, مگر میرا گردہ وہ بھی فیل ہو گیا جو ابا نے دیا. اب میں کس حال میں ہوں؟ میں کہتا ہوں اسپتالوں میں جا کے دیکھو, اسپتالوں میں جا کے دیکھو, وینٹیلیٹر پہ پڑے ہیں وہ تیز موٹر سائیکل چلانے والے لڑکے, وہ 18 سال 20,000, وہ ایک دم انہوں نے ایڈ دیا. ان کو اس کا انجام نہیں خبر ہوتا کہ آج یہ میں نے اسپیڈ بڑھا تو دی ہے, مگر اگر یہ نہیں رکی تو میرا حال کیا ہوگا. میں پوری زندگی کے لیے میں پوری زندگی کے لیے ہینڈی کیپ ہو سکتا ہوں, پوری زندگی کے لیے معذور ہو سکتا ہوں. وہ لڑکے اس کو نہیں دھیان دیتے, اور جو نہیں دیکھتے ان کو بتاؤ اسپتالوں میں پڑے ہیں. ڈاکٹروں نے ان کے دماغوں کو کھول کے ان کا پورا علاج کیا, مگر ان کے دماغ سے ایسا کہ کوما میں چلے گئے. ایک لڑکے سے میری ملاقات ہوئی تھی, یہ الہ آباد کے پاس ایک جگہ پر, پتہ چلا یہ لڑکا آج 8 سال سے اپنے گھر میں کوما میں پڑا ہے. اور وہ کیا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اب ماں باپ, اس کی بیوی تو اس کو چھوڑ کے چلی گئی, بچہ کوئی نہیں ہوا تھا. ماں باپ اس کا دھیان رکھتے ہیں. اس کی ماں کہنے لگی میں ماں ہو کے یہ کہتی ہوں یا اللہ اس کو یا تو موت دے دے یا اس کو پھر زندگی دے دے. یہ ایسی زندگی سے سید صاحب میں عاجز آ گئی ہوں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اپنی نعمتوں کو دیکھو کہ صحت ہے. ایک دن تم نے بغیر دوا کے گزارا ہے تو تم جا کے دیکھو دوائیاں کھانے والوں کو, تو تم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میرے کریم میرے رحیم کہ میں بغیر دوائیوں کی جی رہا ہوں. مجھ کو بلڈ پریشر نہیں ہے, تیرا شکر ہے. مجھ کو شوگر نہیں ہے, تیرا شکر ہے. اور اللہ فرماتا ہے تو صحت کا شکر ادا کرے گا, میں تیری صحت بڑھا دوں گا. اب ذرا غور کرو, توجہ کرو. صحت کا شکر لازم ہے, ضروری ہے. جو شکر نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. شکر ادا کرو صحت کا, شکر ادا کرو اولاد کا, شکر ادا کرو کہ تم مسلمان ہو, اسلام تمہارے دامن میں ہے. تو پھر تم یہ بھی شکر ادا کرو کہ 12 نبیوں نے کہا تھا اے اللہ نبی نہ بنا, اپنے حبیب کا امتی بنا دے. مگر تم جب پیدا ہوئے ہو لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے. تم یہ کہو ہم خالی ہاتھ نہیں آئے تھے, ہم جب آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں لے کے آئے تھے. اور انشاءاللہ جب میلاد, اور ذرا غور کرو, جب صحت کا شکر لازم ہے تو پھر اس نبی کا آنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے محفلیں کیوں نہ کریں جس کے وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا. انسان جن کی وجہ سے بنایا گیا, حضور کی وجہ سے تو بنائے گئے, سب کو بنایا گیا. اب حضور کی آمد کی خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں بولو. اچھا میری طرف دیکھو, خوشی وہی مناتا ہے جس کے گھر آتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ سب خوشی بول کے سنو, سب خوشی سب تو نہیں مناتے نا. دیکھو اگر بچہ پیدا ہوا, بہنوں نے خوشی منائی, چھوٹی بہنیں بھائی کو دیکھ کے خوش ہو گئیں. سنو اے بھائی کہاں چلے, بھیا کہاں جا رہے, بیٹھو یار ایک منٹ سن لو بات بھائی تھوڑی دیر. میرا دل اگر لگ گیا تو تکلیف سن لو گے, اور اگر ایسے اٹھتے اٹھتے گئے تو میں بھی تھوڑی دیر کے بعد میں بھی ختم کر دوں گا. کیا ہے, بیٹھ کے سنو. اتنی رات آپ ہی نے کی ہے, میں نے تو نہیں کی. میں تو یہاں 9:15 بجے آ گیا تھا, 9:30 بجے آ گیا تھا یا 10 بجے جو بھی آیا. اس کے بعد یہ وقت ہو گیا, کوئی بات نہیں, ہو ہی جاتا ہے. مگر بیٹھ کے سنیں آپ. میرے بعد نور مجسم کو آپ نے سننا ہے, وہ تشریف رکھتے ہیں ابھی, ہندوستان کے مشہور شعراء میں ان کا شمار ہے. میں بات کر رہا تھا آپ سے. تو جب بچہ پیدا ہوا تو ماں نے خوشی منائی, ماں خوشی ہی نہیں. بیٹا
پیدا ہوا باپ خوش ہو گیا. اب جس کے یہاں پیدا ہوتا ہے وہی خوشی مناتا ہے, جس کا آتا ہے. ایک آدمی لکھنؤ سے چلا, ایئرپورٹ سے اترا اور آیا تھا قطر سے یا دبئی سے یا ابو دھابی سے, جہاں سے بھی آیا, وہ غلب کنٹری سے یا کہیں سے بھی آیا, 5 سال کے بعد ریٹرن ہوا. امیگریشن آفیسر نے اس کو دیکھا, اس کے لیے اسی کی طرح انسان تھا, کوئی بات نہیں, اس نے کوئی نوٹس نہیں کیا, نہ کوئی خوشی منائی, نہ کوئی ہاتھ ملایا, نہ کوئی مبارکباد دی, چلا گیا, نکل گیا. وہ لکھنؤ سے پھر گاڑی کر کے باہر کو نکلا, آ گیا گاؤں میں, اپنے آ گیا, آپ کے گاؤں میں, مگر اس کی سب نے خوشی نہیں منائی. کچھ اس کے حاسد بھی تھے, کچھ سے دشمنی بھی رکھتے تھے. سب نے کہا ہماری اتنا ہی تو ہے, کیا ضرورت ہے, آ گیا, آیا, ہمارا تھوڑی آیا ہے. اب جیسے ہی وہ گھر میں گیا, گھر میں جاتے ہی بیٹی خوش ہو گئی, میرے ابا آ گئے. بیٹی اپنے باپ سے دیکھ کے چپٹ کے رونے لگی, ابا آ گئے. بی بی کی بھی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے کہ اس کا شوہر واپس آیا ہے کتنے دنوں کے بعد. ماں بولی ہائے میرا لال آ گیا. ماں بلائیں لینے لگی, باپ آگے بڑھ کے بولا میرا بیٹا آ گیا. بہنیں کو پتا لگا, بہنیں آئی بھاگتی ہوئی, میرا بھائی آ گیا. بغیر کسی تمثیل کے اب سنو, جب نبی کے آنے کی خبر پہنچی دیوبند میں تو کہا ہماری طرح بشر آیا ہے. جب سہارنپور والوں کو پہنچی تو بولی ہماری طرح بشر آیا ہے. جب ندوہ میں یہ خبر پہنچی کا کوئی خوشی نہ مناؤ, ہماری طرح آیا ہے. مگر جب یہی خبر بریلی کو پہنچی تو میرا امام بولا سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی, سب سے والا وہ والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جس کا آیا ہے, کیا بات ہے, واہ. جس کا آیا ہے وہ خوشی. ابھی کسی امتی کوئی شرابی ہو, جواری ہو, بگڑا ہوا آدمی ہو, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. آئیے حضرت قبلہ, یہاں آئیے, ادھر آئیے. آپ بیٹھے رہیے قاری صاحب, آپ بیٹھے رہیے, قاری صاحب بیٹھے رہیے, بیٹھے رہیے, ارے بیٹھے رہیے آپ, ارے ادھر ہی آئیے آپ, ارے ادھر آئیے آپ, آگے آئیے, اچھی بات نہیں, آگے آگے آئیے, ادھر آ جاؤ, ادھر ہی بیٹھو قاری صاحب, تبھی میں تقریر کروں گا. میں نے ان کے لیے جگہ چھوڑنے کے لیے, آپ نے جگہ ہی دے دی, اب ترت ہو جاؤ. اچھا ادھر دیکھو, کوئی شرابی ہو, ادھر دیکھو, کوئی شراب پینے والا ہو, بگڑا ہوا آدمی ہو, مگر اس سے کوئی یہ کہے کہاں جا رہے ہو, تو وہ کہے میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں, تو اس سے کان میں کہو آج کے دن تمہارے نبی تشریف لائے تھے, تو بولو اس کے دل کو خوشی ہوگی کہ نہیں؟ امتی کو ہوگی نہیں ہوگی؟ بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نہیں ہوگی؟ خوشی ہونے کے لیے رشتہ ہونا ضروری ہے. رشتہ ہونا ضروری ہے. جھنڈے گاڑے گئے ہیں, یہ ان کی کتابوں سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جھنڈے گاڑے گئے. سیدہ آمنہ فرماتی ہے 4 جھنڈے گاڑے گئے, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, ایک کعبے پر, ایک ان کے گھر پر. مگر جھنڈے گاڑنے والی روایت ملی ہے, مگر وہاں سے اکھڑنے والی روایت آج تک کوئی نہیں لا سکتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ جھنڈے گاڑے گئے ہیں حضور کی میلاد پر, مگر اکھاڑنے والی روایت نہیں بتا سکتا کہ جھنڈے ہٹائے بھی گئے ہیں. پھر آپ نے, میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ جھنڈے گاڑے گئے ہیں, اور انہوں نے دیکھا ہے ایمان والی آنکھوں سے سیدہ آمنہ نے. مگر سنیں, وہ جھنڈے اکھاڑے نہیں گئے, مگر وہ جھنڈے سب کو نظر نہیں آئے. ذرا غور تو کرو, میرے نبی کے ذکر کے جھنڈے سب کو نظر نہیں آئے, مگر جب میرے بریلی والی کی نظر پڑی تو فرمانے لگے عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ, کیا بات ہے. یعنی حضور کے جو جھنڈے ہیں, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم ہے, کیا بات, دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. حضور آ گئے, مگر گلیاں سجانے والوں سنو, گلیاں سجا رہے ہیں لوگ, اے لائٹ لگی ہوئی ہے, خوب چمکی بھی گلیاں ہیں, سجی بھی گلیاں ہیں, صاف کرو, گلیاں چمکاؤ, گلیاں چمکاؤ, چمکانا چاہیے. حضور کی آمد ہے,
خوب خرچہ کرو, جتنا کرو گے اس سے زیادہ ملے گا. محفل میلاد منانے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا, لکھ لو, جو حضور کا میلاد منائے گا اللہ اس پہ کرم کرے گا. مگر پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے, پوچھنا چاہتا ہوں پوری دنیا کے میلاد منانے والوں سے, پوری ہندوستان میں گلیاں سجانے والوں سے پوچھ رہا ہوں, یہ بتاؤ گلیاں تو سجا لی, تم نے گلیاں سجا بھی لی, چمکا بھی لی, مدینے والے کی مدینے سے آواز آ رہی ہے, تو نے کیوں چمکائی؟ غلام کہہ رہا ہے حضور آپ کا جلوس نکلے گا, آپ کا جلسہ نکلے گا, آواز آئی تو جلسہ جلوس جس گلی سے نکلے گا اس کو چمکا لیا, اور جس دل میں مجھے آنا ہے اس دل کو تو نے نہیں چمکایا. اس گلی کو نہیں چمکایا, اس دل کو نہیں چمکایا, اس میں حسد ہے, غیبت ہے, اس میں جو ہے میل ہے. وہ دل کب چمکاؤ گے میرے نوجوانوں؟ کب چمکاؤ گے وہ دل؟ وہ کون سا دن آئے گا جو تم دل بھی چمکائیں گے؟ ہم کہ میرا امام کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. دل چمکے تو بات بنے. حضور آئے ہیں, حضور نے آنے سے سرکار کی فرق پڑا ہے, اور ایسا ویسا نہیں, آج تک کسی کی پیدائش سے وہ دنیا میں فرق نہیں پڑا جو حضور کے آنے سے پڑا ہے, نہ پڑا ہے نہ پڑے گا. حضور آئے ہیں تو غلاموں کی موج آ گئی ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں اتنا بدنام تھا, توجہ ہے آپ کی, اتنا بدنام تھا کہ جب کسی کا غلام کچھ پریشان کرتا تھا تو وہ اس کو دھمکی دیتا تھا, دیکھ ایسا کر, ٹھیک سے کام کر, ورنہ جیسے ابو ذر غفاری مارتا ہے ویسے ہی ماروں گا اپنے تجھے میں. یعنی اتنے مشہور تھے وہ ظلم کرنے کے معاملے میں. خود بیان کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری, حضور کے صحابی, بڑے جلیل القدر صحابی, کہتے ہیں اسلام لانے سے پہلے میرا حال یہ تھا کہ جب غلاموں کو دھمکی دیتے تھے میرے نام سے لوگ کہ مان جا ورنہ ایسے ہی ماروں گا جیسے ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری مارتا ہے, کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا, جا کر کے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد حضور نے مجھے مسلمان بنایا. میں واپس پلٹا تو حضور نے آواز دی اور سرکار نے مجھ سے گفتگو کی, اور حضور جیسی بات کرتے ہیں ایسی نہ تو کوئی بات کر پایا ہے نہ کرے گا. حضور مسکرائے اور فرمایا سنو ایک بات یاد رکھو میری ابو ذر, اپنے غلاموں پہ رحم کرنا, ان پہ آسانی کرنا. ابو ذر کہتے ہیں اتنے جملے تھے حضور کے کہ میری آنکھیں صابن بھادو کی طرح برسنے لگیں. وہ حضور کی نظر نے وہ کمال کیا. میرا امام کہتا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود, اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی پاک کی طرح. حضرت ابو ذر کہتے ہیں حضور نے جب کہا میں اپنے گھر گیا, میں نے اپنے گھر میں پورے جو ہے وہ اچھے سے دعوت کی. لوگوں نے کہا کون آ رہا ہے؟ کہ نہیں آج اپنے غلاموں کی دعوت کروں گا. غلام آ گئے, بھنا ہوا گوشت, بہترین کھانا لگا ہے بالکل ٹیبل پر. کہتے ہیں ابو ذر غفاری کہ ایک میرا پرانا غلام تھا, اس کی عمر کافی ہو گئی تھی, وہ کانپنے لگا. میں نے کہا کیوں کانپتا ہے؟ کہنے لگا دیکھ تجھے مارنا ہے تو ایسے ہی مار لے, اب کھانا کھلا کے مارے گا, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھ سے اب برداشت نہیں کیا جاتا, تجھے جو مارنا ہے مجھے مار لے. ابو ذر کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا, اس کے ماتھے کو چوم سے اس سے چپٹ گیا, اور میں نے اپنے سارے غلاموں سے کہا میری جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کر دو. غلام بولے یہ کیسا بات ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابو ذر بولے مصطفیٰ کے دامن میں چپٹ گیا ہوں, اور حضور نے مجھ سے ایک ہی بات کی بات کہی ہے, میرے آقا نے میرے اپنے غلاموں پہ کرم کرنا. ابو ذر کہتے ہیں میرے غلام اتنے خوش ہوئے, بولے آقا ارے جس پہلوان شخصیت کے ہاتھ میں آ کے تیرا یہ حال ہوا ہے, چل ہمیں بھی وہیں لے چل, ہم بھی اسی نبی کے غلام بنیں گے, اسی مصطفیٰ کے. ہائے 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 کیا بات, واہ واہ ماشاءاللہ. اگر آج بھی آپ اپنے مزدوروں پہ ظلم کرتے ہیں تو آپ حضور کے وہ ماننے والے نہیں ہیں جیسے ماننے والے ہونے چاہیے. بے شک بے شک. دیکھو میری تقریر پہ کوئی ریئیکٹ کرے نہ کرے, جیسے کوئی سبحان اللہ نہ بولے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب میں کافی دن ہو گئے مجھے تقریر کرتے ہوئے, اب کوئی میری تقریر پر کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا ہے تو میں یہ سمجھ جاتا ہوں اس کی عقل پراپر کام نہیں کر رہی ہے, یا پھر ایسا ہے کہ اس کے دل میں کوئی ایسی بات بسی ہے کہ اس کو میری تقریر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. صاحب نہیں بے شک. ہاں جیسے پوری زندگی ابو جہل کی حضور کی باتیں سمجھ میں نہیں ہے. حسد کرتا تھا. آپ میری بات سمجھ آ رہی نہیں؟
تو آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، میں کہہ رہا ہوں میری تقریر پہ کوئی، میں نے بات کرنی ہے غلاموں کو، جلدی بولو، پبلک سے بات کر رہا ہوں، کیا غلاموں سے؟ غلاموں کو نوازا ہے حضور نے، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اچھا بتاؤ، جب لڑکیاں گھٹتی ہوں گی، ان کا دم گھٹتا ہوگا، 5 سال کی بچی پر جب اوپر سے گرم گرم ریت ڈال کے باپ جاتا ہوگا تو لڑکی کیا احساس کرتی ہوگی جب باپ اپنے بچی کو دفن کر کے جاتا ہوگا؟ ذرا غور تو کرو، میرے مصطفیٰ نے جب لوگ لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، حضور نے اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا، سنو تم اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے ہو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی، فرمایا جو اپنی بیٹی کی عزت کرے گا، اس کی قدر کرے گا، اس کو پڑھائے گا لکھائے گا، اس کی شادی کرے گا، قیامت کے دن وہ ایسے اٹھے گا جیسے میری ایک انگلی میری دوسری انگلی کے ساتھ ہے۔ حضور نے اشارہ کر کے فرمایا ایسے چلے گا، ایسے ہوگا جیسے ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک جگہ حضور کھانا کھانے کے لیے گئے تو وہاں پہ لڑکی آئی، تو لڑکا آیا پہلے جس کے یہاں میزبان تھا حضور کے یہاں، جس کا حضور کھانا کھانا تھا۔ جب حضور کے یہاں وہ لڑکا آیا تو لڑکے کو دیکھ کے باپ بڑا خوش ہوا، وہ کہنے لگا، اس نے کہا ابا، تو بولا ہاں میرے بیٹے آ، اس کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد پھر چھوٹی سی بیٹی آئی، کہا، اس نے بھی کہا ابا ابا، اس نے کہا چل بھاگ یہاں سے، ادھر بلا بجی بات کرتی ہے۔ حضور نے یہ دیکھا تو جو پتھر کھا کے جس نبی کو جلال نہیں آیا، جس نے تکلیفیں برداشت کی، جب بیٹی پہ یہ کام ہوا تو میرے نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا میں جا رہا ہوں، کھانا سامنے، کھانا نہیں کھاؤں گا تیرے یہاں پر۔ عرض کی حضور کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا لڑکا آیا عزت دی اور لڑکی کو تو نے دل توڑ دیا، میں محمد ایسے گھر میں نہیں رہوں گا، نہیں آ سکتا، اس کے گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا جہاں بیٹوں کی عزت ہوتی ہو اور بیٹیوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ آج یہ جو بچیاں تھوڑے بہت ادھر ادھر جا رہی ہیں اور باپ کی ناک کٹا رہی ہیں، اس میں باپ کا بھی رول ہے بے شک بے شک، کہ بیٹیوں کے لیے وہ اتنی محبت نہیں کرتے جتنے بیٹوں سے کرتے ہیں۔ جب وہ بچپن سے ہی کڑ کڑ کے جی رہی ہیں، ان کو باپ ہی محبت نہیں کرتا۔ حضور کی بیٹی آتی تھیں، وہ اتنے اچھے لوگ ہو آپ، ادھر تو دیکھو نور بھائی، توجہ کریں، حضور کی بیٹی، اس پہ دھیان دیجئے گا، یہ ایک ایموشنل روایت ہے، اس کو دیکھیں، اس کو کہتے ہیں ترجیح دینا۔ حضور کی بیٹی آئی ہیں، حضور اٹھ کے بھی کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ کو چوما، پیشانی کو چوما، پھر سونگا، فاطمہ تیرے اندر سے مجھے جنت کی خوشبو آئی، مجھے سب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، جس کے باپ اپنی بیٹی کو اتنی عزت دے، کیا بیٹی کبھی اپنے باپ کا ہاتھ کبھی دامن چھوڑ کے جائے گی؟ آج حضور کی سنت ہمارے اندر کہاں ہے؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ تو وہ سلوک نہیں کیے جو حضور نے کیا ہے۔ آج وہ ادھر ادھر جا رہی، اس میں ہم بھی تو اس میں ہیں۔ میں باتیں تو بہت کروں گا مگر حضور کی ولادت کے مبارک موقع کی طرف سے غلاموں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ایک انسان کا بات سناتا ہوں، آپ ذرا دل تھام کے سننا۔ عاشقوں اگر بیٹھے ہو تو تمہارے دل آل دھل جائیں گے۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایک عاشق ہے، وہ کہتا ہے میرے باپ کا نام روا تھا، میں اس وقت 8 سال کا تھا۔ کتنے سال کا؟ 8 سال کا۔ ایک غلام اپنی بات بیان کر رہا ہے، کہتے میرا باپ آیا، میرے سینے پہ بیٹھ گیا، میری گردن دبانے لگا، مجھے مارنے لگا۔ میری ماں نے کہا کیوں مارتا ہے؟ کہنے لگے اس وجہ سے۔ کہا کیوں مارتا ہے؟ مگر بولا جان سے مار دوں گا اپنے بیٹے کو۔ حالانکہ میں 8 سال کا تھا۔ وہ غلام بیان کرتے ہیں کہ حالانکہ میرے باپ نے میرے اوپر جو یہ گردن میری دبائی، میری کوئی خطا نہیں تھی۔ میری ماں رو کے بولی ارے چھوڑ دے، زبردستی میرے باپ کو ہٹایا۔ کیوں مار رہا ہے؟ تیرا سگا بیٹا ہے، کیوں مار رہا ہے؟ کہنے لگا میں اس وجہ سے کہ میں غلام ہوں، آج میں نے اونٹ اپنے آقا کے دھوپ میں سے ٹھنڈ میں باندھ دیے تو اس نے مجھے مارا اور کہا بغیر پوچھے تو نے کیوں باندھے؟ کل نہیں باندھے تھے، کل بھی مارا تھا اور یہ دکھا کے اپنی یہ کہہ کے مارا تھا، تو نے باندھے کیوں نہیں؟ آج باندھ دیے تو یہ کہہ کے باندھا ہے میرے بغیر پوچھے، یہ کہہ کے مارا ہے میرے بغیر پوچھے، تو نے کیوں باندھ دیے؟ اب بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اس نے کرتا جب ہٹایا تو میرے باپ کا پوری پیٹھ پر موٹے موٹے نشان، خون نکلا ہوا تھا اور وہ رو کے کہتا تھا آخر کب تک یہ ظلم سہتے رہیں؟ میں غلام ہوں، میرا بیٹا بھی غلام بنے گا، میں نہیں چاہتا میری اولاد پہ بھی ایسے ہی ظلم ہو جیسے میرے اوپر ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا جیسا میرے اوپر ظلم ہوتا ہے ویسے میرے باپ پہ بھی ظلم ہو۔ کہتے ہیں میرے باپ کی بیماری ہو گئی، ایک دن زیادہ مارا اس کے آقا نے تو بیمار ہو کے میرا باپ مر گیا، میری ماں وہاں سے مکے مجھے لے آئی، مگر قسمت میری
میری یہ تھی کہ میں یہاں بھی غلام بن گیا, ایک جگہ بکا, دو جگہ بکا, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. کہتے ہیں مکے میں ایک سے جگہ دوسری جگہ بکتا گیا. ایک دن ابو بکر صدیق سے میری ملاقات ہو گئی. کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے میں نے کہا کہ کالوں پہ کوئی رحم کیوں نہیں کرتا؟ ابو بکر تمہارے علاوہ کوئی مجھے اپناتا کیوں نہیں؟ تم مجھ سے بات کر لیتے ہو. ابو بکر نے کہا میرے آقا ہیں جن کی نظر میں کالے گورے کا کوئی فرق نہیں ہے. کہا وہ کب آئیں گے؟ کہا دیکھو میں کہتے ہیں میں نے دیکھا اس پیغمبر اسلام کو میں نے دیکھا کہ وہ جب مجھے دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے. ایک دن میرے ڈیرے پہ آ گئے, میں بکری چرا رہا تھا تو مجھ سے نبی نے فرمایا کچھ کھانے پینے کو تمہاری بکری دودھ دیتی ہے؟ میں نے کہا ساری بکریوں کے تھن سوکھ چکے ہیں, کوئی بکری دودھ نہیں دیتی. نبی نے فرمایا جو بالکل دودھ نہیں دیتی اسے میرے پاس لے کے آؤ. کہتے ہیں میں بکری کو لے کے نبی نے اپنے دستے مبارک لگائے, حضور کے دونوں مبارک جو ہے وہ ہاتھ لگے ہیں کہ اس کی کھیری بالکل جو ہے وہ بھر گئی اور اتنا اس کے تھنوں سے دودھ نکلا کہ کئی ہفتوں تک میں نکالتا رہا مگر اس کا دودھ ختم نہیں ہوا. کہتے ہیں میں دل میں مسلمان ہو گیا یہی دیکھ کر. مگر ایک دن کیا ہوا, میری بہنیں سن لیں, میری بیٹیاں سن لیں, آج تو ان کو کیا خبر ہے ہم نے کیا دیکھا ہے. اسلام کا درد تو سیاہ بن ایسا ہے. عمار ابن یاسر کو باندھ کے بیچ چوراہے پہ مار رہے ہیں ابو جہل, عتبہ, شیبہ, اور مارتے ہیں زور زور سے, ہنٹر کھال نکل جاتی ہے. اسلام چھوڑ دے. تھوڑی دیر پہلے, کچھ دن پہلے اس کی ماں کو مارا ہے. ماں کی پہلی شہید ہونے والی عورت کا نام سمیہ ہے, 70 سال کے تقریباً عمر ہے. ابو جہل کہہ رہا ہے اسلام چھوڑ دے. کا نہیں چھوڑوں گی, اسلام چھوڑ دے. مارا توڑا نہیں چھوڑا, منہ پہ تھپڑ مارے نہیں چھوڑا. سامنے اپنا بت رکھ کے بولا اس کو بھی خدا مان لے, تو اپنے بھی خدا کو مان. اس نے تھوک دیا بت پہ, میں مر جاؤں گی مگر یہ کام نہیں کروں گی. اس نے اس تیش میں آ کے نیچے سے اس عورت کے نیزہ مارا, اس بوڑھی کے, اور پہلی مسلمان عورت کا پیٹ کو پھاڑتا ہوا نیزہ گردن سے نکلا. اسی وقت اس عورت کی دردناک موت ہو گئی. اس کے بعد عمار کے باپ کو باندھا گیا اور دو اونٹوں سے باندھ کے الگ الگ جگہ چلے. ایک اس طرف مخالف سمتوں میں چلائے گئے تو بیچ میں سے جب عمار کا خون نیچے گرنے لگا چر چر کے, بولا عمار جب تھوڑے پریشان ہوئے تو ابو جہل بولا بول اسلام چھوڑے گا؟ اس نے کہا کوئی میرے سینے پہ جسم پہ تھوڑی لکھا ہے, یہ تو میرے دل پہ نام لکھا ہے, کیسے چھوڑوں گا. پھاڑ دیا. ادھر ماں کو مارا, ادھر باپ کو, اب جوان بیٹے کو بیچ میں کھڑا کر کے مار رہے ہیں. عمار کا بلال, وہ کہتے ہیں وہی عمار ابن یاسر کو مار رہے ہیں, اب ابو جہل مار رہا ہے, امیہ مار رہا ہے. اور وہ جس کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں, وہ جو غلام ہے کالے رنگ کا, وہ کہتے ہیں میں کھڑا تھا. اب جب اس نے مجھے دیکھا اور جب ابو جہل تھک گیا مارتے مارتے, اسلام نہیں تبدیل کیا, جب امیہ تھک گیا اچھا یہ بتاؤ ایک آدمی کو باندھ کے جو مارے وہ بزدل ہے یا شیر دل ہے؟ اس کا مطلب اسلام بزدل نہیں بناتا, شیر دل بناتا ہے. اور کفر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے. یہ کافر بزدل تھے جو مار رہے تھے اس کے ہنٹر, مارتے مارتے جب تھک گئے تو بولے لو اب تم مارو. وہ غلام کہتا ہے میرے ہاتھ میں دے دیا. وہ غلام ہم سب کا امام ہے جس کا میں نام لینے والا ہوں. کہتے ہیں ہاتھ میں دے دیا ہنٹر اور کہا مارو. اس نے مجھے دیکھا, اس کو خبر تھی میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں مگر میں نے بتایا کسی کو نہیں ہے, چھپایا ہوا ہوں اسلام, مگر عشق اور مجھ چھپائے سے نہیں چھپتا. کہتے ہیں اس نے مجھ سے کہا یہاں آؤ. میں اس کے قریب گیا, بولا دیکھ تو بھی ایک دو کوڑا مار لے, میں نہیں چاہتا, تو میرا بھائی ہے, تو بھی پٹے, تیرا اسلام خبر ہو گیا, یہ تجھے بھی ماریں گے, تو میں بھی غلام تو بھی غلام, مگر تو ایسا کر کہ تو ایک آدھ کوڑا میرے مار دے, 2-3, کوئی فرق نہیں پڑے گا, مجھے تو لمار پڑی رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے وہ گھمایا کوڑا, اور گھمانے کے بعد اس کوڑے کو میں نے پھینک دیا. اور وہ اقبال کہتا ہے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل, عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محش محو تماشائے لبے بام ابھی. آگے بڑھے اور جا کر کے کہتے ہیں میں اس کے سینے سے چپٹ گیا اور پھر ساتھ میں رونے لگا. میں نے کہا یار جب محبت مدینے والے سے ساتھ میں کرتے ہیں تو مار بھی ساتھ میں ہی کھائیں گے. امیہ بولا ہے تو کیا کہتا ہے؟ حضرت بلال اس غلام
غلام کا نام تھا، پلٹ کے بولے ہاں امیہ میں مسلمان ہوں، اعلان کرتا ہوں، ڈرتا نہیں، اب جو تیرا دل چاہے وہ کر لے۔ امیہ نے جا کر کے بلال کے منہ پہ مکے مارے، اور منہ پہ اتنے مکے مارے کہ منہ آپ کا جو ہے وہ خون نکلنے لگا، گرا دیا زمین پر بلال حبشی کو، اور اس کے بعد لے گیا اپنے گھر۔ صبح کے وقت میں حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ مکہ گیا، میں نے دیکھا ایک آدمی کو رسی میں باندھ کے گھسیٹا جا رہا ہے، اور اس کے جسم جو ہے نا، گھسیٹنے کی وجہ سے اس کا جو جسم ہے اس کا خون نکلتا ہے، اس کی ہڈیوں میں سے جو ہے وہ طرف کی تکلیف کی آواز آتی ہے۔ وہ کہتا ہے احد 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 هو اللہ احد هو اللہ احد احد احد، کہتے ہیں وہ احد احد کہہ رہا ہے، اس کا خون اس کے پورے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، اور اس کو گھسیٹ رہے ہیں تپتی ہوئی زمین پر۔ کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے احد۔ میں نے کہا اسے کیوں مار رہے ہو؟ کہ یہ نیا دین جو ہے وہ اس نے تسلیم کیا ہے، نئے دین کی بات کرتا ہے۔ امیہ نے پھر ایک دن سینے پہ پتھر رکھا اور تپتی ہوئی زمین پہ پھلک پڑ گئے بلال کے، مگر یہی کہہ رہے تھے احد احد۔ حضرت ابو بکر صدیق بولے یار ایک ذکر جلی ہے، ایک ذکر خفی ہے، یعنی ایک کھلا ذکر ہے، ایک بند ذکر ہے، ایک خاموشی کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، تو خاموشی کے ساتھ ذکر کر لے، زور سے کیوں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ کہتے 3 دن تک نہیں کیا تو کچھ مارا توڑا بھی نہیں، مگر 3 دن کے بعد امیہ نکل رہا تھا، پھر بلال بولے احد احد احد، پھر اس نے مارا۔ حضرت ابوبکر بولے میں نے تجھ سے کہا تھا یار کہ نہ کر ایسا، ہلکے ہلکے پڑھ لیا کر۔ کہ یار ہلکے ہلکے وہ مزہ نہیں آتا، جب میں زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے مجھے اللہ کی رحمتیں ہوا کر رہی ہیں، رحمتیں۔ حضرت بلال کو اتنا مارا گیا، کبھی سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، کبھی آپ کے اوپر جو ہے نا وہ کبھی آپ کے اوپر پتھر رکھا جاتا ہے۔ کسی نے کہا بلال اپنے نبی رسول کو کیوں نہیں بلاتے، اپنے خدا کو کیوں نہیں بلاتے؟ تو کہنے لگے بلال بات یہ خدا مجھ کو خریدنا چاہتا ہے۔ جب کوئی جب پتھر جو ہے نا، جب کوئی جب بدنہ بھی خریدتا ہے، کوئی لوٹا بھی خریدتا ہے، تو پہلے وہ اس کو دیکھتا ہے یہ پکا ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلال تپتی ہوئی زمین پہ یہی کہتے ہیں، مگر ایک دن ابو جہل بولا کیا امیہ تجھ سے اپنا غلام نہیں بدلا؟ کہ تو بدل لے۔ امیہ سے ہاتھ سے لے کے حضرت بلال کو لے کے چلا گیا، اور جہاں اس وقت میں صفا مروہ کے سے باہر جا کر کے ایک جگہ باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد بلال کے منہ پہ مکے، ابو جہل بہت طاقتور آدمی تھا، ایسے مکے مارے کہ منہ سے خون نکلتا، بے ہوش ہو جاتے، اور پھر ہوش میں آتے تو کہتا بول چھوڑے گا نبی کا دامن؟ اس نے کہا او ابو جہل میرے منہ پہ تھوڑی نام لکھا ہے جو مار رہا ہے، یہ تو دل کے اندر میں نے مصطفیٰ کا نام لکھا ہے۔ ابو جہل نے اٹھایا، توجہ کرے، اٹھانے کے بعد ابو جہل نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد پھر بہت زیادہ آگ دہکائی، ایک بہت بڑے میدان میں آگ دہکائی، اس کے اوپر انگارے موٹے موٹے جل رہے تھے۔ بلال کو 4 آدمیوں نے پکڑ کے اسی انگاروں میں جب ڈالا تو بلال جیسے ہی اس میں ڈلے ہیں ویسے ہی آپ کی کھال پگھلنے لگی، اور آپ کی چربی سے وہاں کے جو انگارے تھے نا وہ اللہ اکبر، وہ انگارے جو تھے نا وہ حضرت بلال کی چربی سے وہ سوکھنے لگے اور وہ بجھنے لگے۔ تو بلال نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ اب میرے اوپر کرم کر دے، اب بلال سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ جو آپ کے پوری پیٹھ پر سفید نشان بن گئے تھے، حضرت عمر ان نشانوں کو چومتے تھے اور کہتے تھے اے ابو بلال عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لے مگر یہ نیکی دے دے جو تو نے آگ پہ لیٹ کے اللہ کا نام لیا ہے۔ آج تم سے اپنے گھروں میں اذان نمازیں نہیں پڑھی جاتی، حضرت بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ نبی پاک اپنے گھر میں رو رہے ہیں، حضرت ابوبکر آئے، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا کیوں روتے ہیں؟ کہا میرے پاس پیسہ نہیں، اگر پیسے ہوتے تو اپنے بلال کو خرید لیتا، میں اپنے بلال کو خرید لیتا، ان ظالموں سے خرید لیتا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کی بات سن کے ابوبکر بولے میری دولت بھی سب آپ کی ہے، یہ غلام آپ کا ہے میرے سرکار، آپ تو حکم فرمائیے میرے نبی۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ، تو حضرت عباس پوچھ کے آئے بیچو گے امیہ بلال کو؟ ہاں عاجز آ گیا ہوں اس آدمی سے، بیچنا چاہتا ہوں۔ کب 50 دینار کا بیچوں گا، ٹھیک ہے۔ جب حضرت ابوبکر لے کے گئے نا، بولے تم خریدو گے؟ تم تو مسلمان ہو، تمہارے لیے 2000 کا ہے، 2000 دوں گا، 2000
50 میں 2000 میں 1950 کا فرق ہے, 1950 زیادہ مانگے اور 2 غلام بھی مانگوں گا لوں گا. حضرت ابوبکر بولے منظور ہے, بلال کو ریلیز کرو, میں دیتا ہوں تم کو. حضرت عباس اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, حضور کے چچا کہنے لگے یار ابو بکر تم سمجھدار تاجر ہو, بہترین تم بیاپاری ہو, یہ تم گھاٹے کا سودا کر رہے ہو, اسے 50 دینار کا لینے والے آدمی کو تم 2000 دینار کا لے رہے ہو. کہنے لگے آپ ابھی بلال کو جانتے نہیں ہو, یہ کیا ہے, ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے ہو. اگر میں بادشاہ ہوتا, اگر میں بادشاہ ہوتا یمن کا اور یہ مجھ سے پوری یمن کی تخت و تاج مانگتا تو میں بلال کو خرید لیتا, تخت و تاج دے دیتا. ہائے ہائے کیا بات, واہ واہ, ہائے ہائے, اللہ اکبر, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد, واہ واہ. ابو بکر نے خرید لیا. ہائے ہائے, ہماری دولتیں قائمیں لگ رہی ہیں مکان خریدنے میں, قائمیں بڑھاؤ پیسہ, پلاٹ خریدو. ابو بکر کہتے ہیں اللہ کا فضل یہ تھا کہ میں حضور کے غلاموں کو خرید کے آزاد کرتا تھا. نہیں سمجھ رہے بات, ادھر دیکھو. حضرت بکر صدیق کیا کہتے ہیں, میں غلاموں کو ڈھونڈتے تھے کہیں کوئی حضور کا غلام پٹ تو نہیں رہا پیسے کی وجہ سے. ہائے ہائے, حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کدھر ہیں, تو ایک کونے میں پڑے تھے حضرت بلال. ادھر دیکھو, ہاتھوں میں بیڑا. آئے ہے غلام مصطفیٰ, پڑھو میرے شعر, غلام مصطفیٰ, حبیب پینٹر کا بہترین شعر ہے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں اور محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. کیا بات, واہ واہ, کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے, نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. ہائے ہائے کیا بات, واہ. حضرت ابو بکر گئے, جا کے حضرت بلال کو دیکھا. بلال اٹھو. کون؟ میں ابو بکر. کہا اچھا اٹھو بلال. کہا ایسا کرو ابو بکر مجھے اٹھاؤ, میں اتنا کمزور ہوں مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. اے ذوق مدد کر, در احمد پہ گرا دے, اور دربان کہیں اٹھ تو میں کہوں کہ اٹھا نہیں جاتا. اللہ اکبر. بلال کو اٹھایا, بیڑیاں کھولیں. کہتے ہیں پھر مجھے نلایا گھر لے جا کر, پھر میرے زخموں پہ تیل لگایا, سفید کپڑے پہنائے, صافہ سر پہ باندھا. کہتے ہیں پھر حضرت ابو بکر بولے, میں دیکھ کے نہ رونے لگا, مجھے اتنا پیار ملا. تو ابو بکر بولے تجھ کو جتنا رونا یہیں پہ رو لے, حضور کے سامنے نہ رونا, میرے سرکار کے سامنے تو روئے گا حضور بھی روئیں گے, اور میں نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. کہتے ہیں مجھے سمجھا کے لے کے جا رہے تھے, مگر جیسی حضور کے دروازے پہ پہنچے, دروازہ کھلا, سرکار کو دیکھا, ابو بکر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. یا رسول اللہ میں اپنے بھائی بلال کو لے آیا. حضور کے دیکھ کے رونے لگے. بلال کہتے ہیں پھر حضور نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے. کوئی درد مارا نا, جب گاؤں لوٹے اپنے باپ سے مل کے روتا ہے, چونکہ اس سے اسے محبت ملتی ہے. کسی کو اچھا کاندھا مل جائے نا تو وہ کھل کے روتا ہے. بتاؤ بلال کو حضور کا کاندھا ملا ہے. بلال آگے بڑھے, نبی پاک نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے. بلال نے جتنی دیر رونا تھا روتے رہے, بلال روتے رہے. میں کہتا ہوں بلال تیرے قدموں پہ میرے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں, کہ اے بلال تیرا کتنا بڑا نصیب ہے کہ لوگ روتے ہیں در رسول سے چپٹ کر, تو میرے نبی سے چپٹ کے رو رہا ہے. تیرا نصیب کتنا اچھا ہے, تیرا نصیب کتنا اچھا ہے بلال. اللہ اکبر. بلال افشی کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا لاؤ ختیجہ کچھ کھانے کو بھیجو, میرا بلال آیا ہے بھوکا ہے. کہتے ہیں کھجوریں بھیجی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے. حضور نے کھجور کے, سیدہ زینب لے کے آئی حضور کی بڑی بیٹی, پھر حضور نے اس کے اندر سے کھجور کے گٹھلی نکالی اور میرے ہاتھ میں میرے منہ میں اپنے ہاتھوں سے دیا, اپنے ہاتھوں سے 3 کھجور کھلائی. کہتے ہیں بلال نے زندگی میں بڑے کھانے کھائے, مگر جو نبی کے ہاتھ کی کھجور کا لطف تھا وہ آج بھی یاد ہے. کہتے ہیں میں تو ایک کھجور کا لطف نہیں بھولتا. اور توجہ کرو, بلال حبشی کہتے ہیں کسی نے پوچھا اور کچھ, کہتے ہیں ایک دن مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ جب ہم نے مکہ فتح کیا تھا, اور جب مکہ فتح کے بعد نبی نے فرمایا بلال اذان پڑے گا, تو کفار مکہ نے کہا مسلمانوں سے ہمارے دل پھٹ جائیں گے. وہ آ کے بولے حضور, وہ کہتے ہیں اگر بلال کو کعبے پہ چڑھائیں گے تو ان کے دل پھٹ جائیں گے, ان کے دل ٹوٹ جائیں گے, لہذا بلال کو نہ چڑھائیں, کسی عربی سے اذان پڑھوائیں, بلال غلام ہے اس سے نہ پڑھوائیں. میرے نبی نے فرمایا خاموش, کیسی بات
بات کرتے ہو؟ جب لیٹنے کی بات آئے ریت پر تو میرا بلال لیٹے، جب سینے پہ پتھر رکھنے کی بات آئے تو میرا بلال رکھے، جب انگاروں پہ لیٹنے کی بات آئے تو میرا بلال لیٹے، اور جب اذان پڑھنے کی بات آئے کوئی اور پڑھے نہیں، میرا بلال پڑھے گا۔ بلال کہتے ہیں حضور نے فرمایا چڑھ جا، بلال کہتے ہیں میں حضور کے کہنے پر کعبے پہ چڑھ گیا، بغیر کسی جو ہے وہ سپورٹ کے۔ بلال کافی اونچا ہے کعبہ، کہتے ہیں بلال میں اوپر ایک دم چڑھ گیا، اور جیسے ہی اوپر چڑھا ہوں ویسے ہی نبی سے عرض کی یا رسول اللہ کدھر کو منہ کروں؟ پہلے اذان پڑھتا تھا کعبے کی طرف منہ کرتا تھا، مدینے میں کعبے کی طرف منہ ہوتا تھا، اب کدھر منہ کروں؟ فرمایا بلال میری طرف دیکھ۔ بلال نے نبی کی طرف دیکھا، نبی طواف کر رہے تھے تو بلال جھانک کے اذان پڑھتے تھے، اور ایک جگہ ٹھہرے میں نہیں تھے، وہ بلال بھی گھومتے تھے، متحرک تھے، اذان پڑھتے جاتے تھے، نبی کو دیکھتے جاتے تھے، اور میرے نبی کی کو بتاتے جاتے تھے یہ کعبے کا کعبہ ہے، اگر یہ کعبہ ہے تو یہ کعبے کا کعبہ ہے۔ میرا امام بولا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کیا بات، واہ واہ ماشاءاللہ، واہ کعبہ تو دیکھ چکے، سبحان اللہ، جلدی بولو کعبے کا کعبہ تو دیکھ چکے۔ آپ سے مسجدوں میں نمازیں نہیں ہو رہی، آج تمہارے ماں باپ تم سے پریشان ہیں۔ ادھر دیکھو، توجہ کرو، ابھی میں پچھلے سال آیا تھا یہاں پہ، میری امی کی طبیعت خراب تھی، اب میری امی دنیا میں نہیں ہے، ایک رمضان کو دنیا سے چلی گئی، اور اب ایک بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے، ویسے تو گھر میں سبھی لوگ ہیں، مگر یہ بات میں نور مجسم بھائی تشریف رکھتے ہیں، یہ علماء یہ سارے بیٹھے ہیں، اس گھر میں خدا کی قسم کسی ڈیکوریشن کی ضرورت نہیں، چاہے گھر غریب کا بھی ہو، اگر ماں باپ بیٹھے ہوں تو ایسا لگتا ہے پورا گھر بھرا ہوا ہے، مگر اگر ماں چلی جائے اور باپ نہ ہو تو گھر چاہے کتنا ہی محل بنا لو مگر اس میں رونقیں نہیں۔ ایک بار چلے جاتے ہیں ماں باپ، ہمیں بہت کم دنوں کے لیے ملتے، مگر یہ عظیم ہستیاں چلی جائیں تو پھر یہ کبھی میسر نہیں آتی۔ ہاں، جیتے جی اپنے ماں باپ سے محبت کیا کرو۔ ہیں، ایک عاشق کی بات سناتا ہوں، آخری بات ہے میری، میں نے آپ سے کہا تھا 1 گھنٹہ بولوں گا، انشاءاللہ 10-12 منٹ میں خاتم کروں گا، اور آپ وعدہ کریں گے پھر نور بھائی کو پورا سن کے جائیں گے آپ انشاءاللہ، انشاءاللہ سن کے جائیں گے نا؟ دل لگ رہا آپ لوگوں کا؟ نہیں؟ کتنے لوگوں کا دل لگا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، لگا ہے دل؟ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم حضرت بلال کا حال ہی یہ ہے کہ وہ جو مارتا تھا نا آپ کو، اس ابو جہل کی تمہیں نشانی مٹ گئی، اس کے گھر میں باتھ روم کرنے جاتے ہیں حجاج اور عمرہ کرنے والے، اور جہاں بلال کو وہ مارتا تھا وہاں بلال کے نام کی بلال مسجد بنا دی گئی ہے، الحمدللہ۔ کیا بات، واہ واہ ماشاءاللہ، کیا بات، واہ سبحان اللہ۔ میں بات کر رہا ہوں ایک عاشق کی، سنو، اگر آپ شک کر لو نا شباہت حسین عاشق رسول نہیں تو آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ یہ کہو نور مجسم صاحب یہ عاشق رسول نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کا ایمان پہ کوئی حسد کہنا نہیں چاہیے، یہ حسد اور سب کو ماننا چاہیے عاشق ہے، مگر ایک بات کہہ رہا ہوں، مگر ایک ایسا عاشق رسول ہے کہ اس کے عشق میں اگر شک کر لیا تو ایمان سے انسان ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس ہستی کا نام سیدنا اویس قرنی ہے۔ کیا حضور نے خود فرمایا اویس میرا عاشق ہے۔ اویس قرنی، اچھا اویس قرنی کون ہے؟ ادھر دیکھو، ماں کا فرما بردار، جب کوئی مکے سے آتا ہے نا تو اس سے پوچھتا ہے حضور کیسے ہیں، آنکھیں کیسی ہیں، ہونٹ کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، حضور کی باتیں جیسے آپ اور میں تڑپتے ہیں نا وہ بھی تڑپتا تھا، مگر اس کی تڑپ ہماری تڑپ سے نہ جانے کتنے درجہ اعلیٰ، وہ بتا بھی نہیں سکتے۔ حضرت اویس قرنی تڑپتے ہیں، ماں نے دیکھا، کہا بیٹے بہت محبت کرتا ہے، کہاں؟ ماں کو فالج تھا، پیرالائسس تھا، کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا، تو ماں نے کہا بہت محبت کرتا ہے، کہاں؟ کہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے، کہ تو بیمار جو ہے، کہ جب میں تجھے 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں، تو کہنے لگا ماں اجازت دے رہی ہے، دیکھنا چاہتا ہے نا؟ ہاں ماں بہت دیکھنا چاہتا ہوں۔
ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں ان کا۔ تو کہا ٹھیک چلا جا۔ ایک پہر چلے مدینے کی طرف، اللہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، اللہ اکبر، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر نادیدہ نادیدہ، کسی کے ہاتھ نے بڑھ کر سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ میرے حضور کا وہ غلام اویس قرنی مدینے کی طرف چلے ہیں، مدینے کی نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میری بے کسی مجھے لے چل تو ہی جانب مدینہ۔ مدینہ پہنچے، اچھا مدینے میں حضور کے بارگاہ میں، داتا لاہوری لکھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں پہنچے، علی بن عثمان حجواری قطب لاہوری کہتے ہیں کشف المحجوم میں پہنچے اور حضور کے دروازے پہ جا کے دستک دی۔ سیدہ امی عائشہ نے کہا کون ہے؟ کہا میں ایک چرواہا ہوں، بکری چراتا ہوں، اویس میرا نام ہے، حضور کا دیدار کرنے آیا ہوں، کیا سرکار تشریف رکھتے ہیں؟ کہا سرکار تو نہیں ہے، صبح تشریف لائیں گے، رک جاؤ۔ باہر سے ہچکیوں کی آوازیں آئی کہ رک تو جاتا مگر میری ماں نے مجھے جو وقت دیا تھا اگر رک گیا تو وعدے پہ نہیں پہنچ سکتا، واپس جا رہا ہوں، عرض کر دینا حضور آئے تو عرض کر دینا میرے سرکار سے آپ کے در پہ ایک غلام آیا تھا، اس کا نام اویس اور بکری چرانے والا ہے، حضور سے کہہ دینا سرکار کرم فرمائیں، میرے لیے کہہ دینا وہ تو واپس۔ اچھا بتائیں کوئی مدینے جائے اور گنبد خضرا نہ دیکھے؟ لوگوں کبھی مدینہ دیکھو تمہیں مدینے میں عشق ظاہر نظر آ جائے گا کہ کوئی یہاں بیٹھے ہوئے گنبد خضرا کی طرف رو رہا ہے، کوئی ادھر کونے میں بیٹھا ہے، کوئی جالیوں کے قریب بیٹھا ہے، کوئی مواجہ شریف کی طرف بیٹھا ہے، عاشقوں کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ مدینہ دیکھو دولت میں کچھ نہیں رکھا ہے، مدینے میں جاؤ تمہیں وہاں ملے گا ہر آدمی روتا ہوا، ہر آدمی تڑپتا ہوا۔ میرا امام کہتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مجدد دین و ملت فرماتے ہیں، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاؤنی، حشری آنا جائے کیوں؟ اللہ اکبر۔ اویس قرنی واپس جا رہے ہیں، اگر کسی سے یہ کہا جائے تو گنبد خضرا نہیں دیکھے گا واپس چلا جا، تو وہ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا جب تاج الشریعہ کو مکے سے واپس کر دیا تھا تو یہی کہا تھا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پہ اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا۔ اویس واپس جا رہے ہیں، اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے مگر یا رسول اللہ، اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا۔ تیری گلی سے اویس قرنی واپس چلے گئے، حضور صبح کو آئے، دروازے پہ دستک دی، اللہ اندر تشریف لے گئے، فرمایا میرے دروازے پہ بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، عائشہ بتا کون آیا تھا؟ کون آیا تھا عائشہ؟ سیدہ عائشہ نے کہا حضور ایک اویس نام کا آدمی آیا تھا، ماں کا فرما بردار تھا اور وہ کہہ کے گیا، وہ بکری چرانے والا چرواہا کہتا حضور کو میرا سلام کہنا، اس کے کپڑے تار تار تھے، کپڑوں پہ پہمد لگے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ میرے ممبر کو سجایا جائے، سارے صحابہ آ گئے، میرے نبی نے تقریر کرنا، میرا بیان کرنا شروع کیا، فرمایا میرے صحابہ سنو، میرا ایک عاشق ہے، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو جلدی اسی جملے پہ، میرا ایک عاشق ہے یار، دنیا کہہ رہی ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں اور حضور کہے تو میرا غلام ہے تو کتنی بڑی بات ہے، دنیا کلیم کرتی ہے میں عاشق رسول ہوں اور حضور نے اپنی زبان سے فرمایا میرا عاشق ہے اویس، اس نے مجھ کو ابھی دیکھا نہیں، فرمایا اس کے کپڑے تو پھٹے ہوئے ہیں جہاں والو، مگر ماں باپ کا ایسا فرما بردار ہے کہ اگر وہ کوئی دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا، قسم اٹھائے اور فرمایا قیامت کے دن جہنمی کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا اویس جب جنت کو جائے گا، اللہ فرمائے ٹھہر جا اویس، اویس ٹھہر جائے گا، اللہ فرمائے گا اشارہ کر ان جہنمیوں کو، وہ جہنمیوں کی طرف اشارہ کرے گا میرے امتیوں کی، تو وہ جنتی اس کے اشارے سے ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا جو ماں باپ کا فرما بردار ہے میں رب اسے دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہوں آخرت میں بھی عزتیں دیتا ہوں۔ کیا بات، واہ واہ ماشاءاللہ، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ۔ حضرات اپنی بہن بیٹیوں سے کہو اور تم بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، بے شک ماں باپ کے ہاتھ پیر چوما کرو، کسی پیر صاحب کے چومو مت چومو مگر ماں باپ کے ضرور چومو، پیر دباؤ، باپ چلا جائے تو باپ نہیں ملتا، انسان بالکل اکیلا ہو جاتا ہے،
صحیح بتا رہا ہوں، ماں باپ، ماں کی گود میں کبھی ناراض ہو جائے تو راضی کر لیا کرو، ماں باپ سے محبت کرو، بیویوں سے محبت کرو۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، مارتے توڑتے ہیں۔ عورتوں کو ماننا نہیں چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں حضور گھر آئے، میں پیالے سے پانی پی رہی تھی، حضور نے فرمایا مجھے بھی پیاس لگی ہے، لاؤ دو۔ کہتے ہیں میں نے دوسرے پیالے میں، اسی پیالے میں دو، اسی میں دیا، اور کہا اب بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ امی عائشہ کہتی میں نے بتایا، حضور نے، میں نے جہاں ہونٹ لگا کے پانی پیا تھا نا، حضور نے وہیں پہ پانی پیا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں آپ، امی عائشہ کہتی ہیں میں کھانا کھاتی تھی، ہڈی نیچے رکھتی تھی، حضور اسی ہڈی کو چوستے تھے۔ فرماتے ٹھیک سے صاف نہیں کی تم نے عائشہ، ذرا غور تو کرو۔ کہتے کہ میں بیمار تھی ایک دن، یار حضور کی شان کا حال کیا ہے کہ عرش پر گئے ہیں، رب کو دیکھا ہے۔ کس کو دیکھا ہے؟ رب کو دیکھا ہے۔ اتنے خاص ہیں کہ اتنا کوئی خاص ہے ہی نہیں، مگر عام اتنے ہیں، خاص اتنے کہ رب سے ملے ہیں، عام اتنے ہیں کہ سب سے ملے ہیں۔ حضور کی شان کا حال یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے پیغمبر اسلام ہیں۔ ذرا دھیان سے میری بات کو سنو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں عائشہ تم نے روٹی بنائی؟ کہ حضور میری بیماری ہے، میں بخار آیا ہے، میں روٹی نہ بنا۔ حضور نے آٹا اپنے ہاتھوں سے گوندا، کہا چلو میں نے آٹا گوند دیا، تم روٹیاں ڈال دو۔ فرماتی میں بیمار ہو جاتی، حضور میرے کام میں مدد کرتے، میں ناراض ہو جاتی، حضور مجھے مناتے تھے۔ فرماتے تھے عائشہ مجھے پچا ہو جاتا ہے تم جب ناراض ہو جاتی ہو۔ عرض کی حضور کیسے؟ کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ اللہ اکبر۔ آج کے بعد کو یہ کہے کہ بی بی کا جھوٹا کھانا پینا، اس کو منانا یا اس کی کام میں مدد کرنا یہ جورو کے غلام کا طریقہ ہے، تو کہنا جورو کے غلام کا نہیں، یہ نبیوں کے امام کا طریقہ ہے۔ کیا بات، واہ واہ، آئے ہائے ہائے۔ حضرات سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، قبریں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، میرے اور آپ کے رشتہ دار چلے گئے، سارے چلے گئے، اور کتنے جنازے اٹھیں گے جو توبہ کرو گے۔ میرے بھائیوں یہ مسجدیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، نمازوں میں چلے جاؤ، قبریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، کتنے مر گئے، کتنوں کو موت آنے والی ہے، اللہ کے سامنے رویا کرو۔ حضرت ایک روایت میں آتا ہے ایک آدمی کو جہنم کا حکم ہوگا، اس کو جہنم میں لے جاؤ، وہ ایک بار خوف خدا سے رویا تھا زندگی میں، اور اس کا ایک بال بھیگ گیا تھا، تو اس کا وہی بال، وہ نہیں بولے گا، وہ بال کہے گا مالک تیرا وعدہ تھا کہ جہنم کی آگ حرام ہے، تو مجھے کیوں ڈال رہا ہے؟ مجھے تو نکال اس کی آنکھ سے، مجھے نکال۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مجھے نکال، آدمی کو ڈال، مجھے نکال۔ اللہ فرمائے گا اس بال والے آدمی کو بھی نکالو، تو جبرائیل اعلان کہیں گے ایک بال بھیگا تھا خوف خدا سے، تو دیکھو پورا آدمی ایک بال کی وجہ سے بخشا گیا، ایک بال کی وجہ سے۔ رویا کرو اس کے سامنے، گڑ گڑایا کرو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، آج کل پرسوں کون مر جائے۔ جو تقریر کر رہا ہے یہی مر جائے گا، سن رہے ہیں یہی مر جائیں گے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کریں۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، پوری داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں، صرف داڑھی رکھانے والے اب باہر آ جائیں، باہر آ جائیں، ان کے ہاتھ ڈالیے صاحب پوری داڑھی رکھانے کے لیے۔ میں پوری کہہ رہا ہوں، میں بتاؤں گا، ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میں اس کام کا ماہر انسان ہوں، میں بتاؤں گا پوری داڑھی۔ دیکھو پوری داڑھی ہوتی ہے ایک مشت، کتنی؟ یہ ایک مشت، ٹھیک ہے، اس کو پوری داڑھی کہتے ہیں۔ اور اگر خراب لڑکیوں سے بچنا ہے نا، بڑا برا لگ رہا ہے میرا جملہ لوگوں کو انٹرنیٹ پہ، یہ بڑا وائرل بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کو برا بھی لگ رہا ہے۔ نور بھائی میں نے کہا کسی کو خراب لڑکی سے بچنا ہے نا تو شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو۔ کوئی بھی بگڑی ہوئی خراب لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی ہے، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو۔ اب ہے نا ماشاءاللہ، میں نے دیکھو تقریر آج بڑی شارٹ میں کی ہے، دیکھو نور بھائی دیکھ لو، ایسی معاملہ ہے اور آپ کے لیے ماحول ہی بنا دیا میں نے، پہلے نہیں تھا۔ ہاں دیکھو بھائی یہ ہار اپنے ہاتھ میں لے لو بھائی، لو، جب نہیں اس کا جس میں گانٹھ لگ جائے، گانٹھ اگر لگ جائے رشتے ہوں یا جوڑ ڈوری، اس میں کھلنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. داڑھی رکھنے والے کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. اور کوئی عاشق رسول ہے جو سنت رسول پوری رکھائے؟ نوجوانوں کے دل جلدی دھل گئے معلوم ہے. بزرگ لوگ ہیں کوئی بزرگ ہمارا جو ان بچوں کی، ہمارا کوئی بزرگ آئے جس کی داڑھی چھوٹی ہو، ایک مشتکم رکھاؤ گے داڑھی؟ کھڑے ہو جاؤ، پوری داڑھی کرو، آ جاؤ. یہ داڑھی کٹی ہوئی ہے تمہاری، آ جاؤ. داڑھی پوری سنت کے مطابق رکھاؤ، آ جاؤ. دیکھو یہ ہنسنے والی بات نہیں تھی، اگر دل ہوتے تو آج رو رہے ہوتے بھائی. یہ ہنسنا ہی تو، ہنس تو سب لیتے ہیں، رونا مومن کی شان ہے. خوف خدا سے مومن روتا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 عاشق رسول اور کوئی ہو؟ پیچھے سے کوئی ہے؟ آ جا آ جا، یہ آ گئے. سبحان اللہ. آ جا آ جا، اب بھی آ جائیے، آ جائیے آپ بھی. سبحان اللہ. آئیے آئیے، میں تو دعا کر رہا تھا. آئیے آئیے آئیے. تو بڑے اچھے دل کے انسان ہیں آپ، اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہو گئے. اب 12ویں شریف آنے والی ہے، 2 اور چاہیے بس، 12 ہو جائے گی. غوث پاک میرے نبی کی 12ویں ہو جائے. 11 ہو گئے. چلو دیکھو کسی کی ماننا نہیں. آج کل عورتیں اپنے بچوں کو نیک نہیں بننے دیتی. ابھی میرے لال کی عمر نہیں ہوئی، میرے بچے کی عمر نہیں ہوئی تھی تو داڑھی نہیں آئی تھی. اب داڑھی آئی ہے تو مطلب عمر ہو گئی ہے، تبھی آئی ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11. ایک عاشق رسول کون ہے؟ 12ویں شریف کرنے والا، میرے حضور کا عاشق. اتنے بڑے مجمع میں کوئی دیوانہ ہے میرے سرکار کا؟ اکیلا جو کھڑا ہو جائے اور حضور کی سنت پہ عمل کرے. ہے کوئی عاشق رسول؟ ہے کوئی دیوانہ؟ ہے کوئی؟ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج 11ویں ہوئی ہے، کل 12ویں بھی ہوگی. مدرسے پڑھتے ہو؟ ہاں بیٹھ جاؤ نیچے. مدرسے والے کو تو رکھانی ہے، اس تو نصاب میں ہی ہوتی ہے. باقی اور لوگوں کی بات چل رہی ہے. ایک عاشق رسول کوئی اور ہو، کوئی ایک عاشق رسول. چلیں کوئی مسئلہ نہیں، چلو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہو انشاءاللہ، میرے ساتھ وعدہ کرو انشاءاللہ. آج سے وعدہ کرتے ہیں، نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. پوری داڑھی رکھائیں گے 5 وقت کی نماز کے ساتھ. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ جلدی دونوں ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ. نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور با کرامت رکھے. آپ کو خوب خوشیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. نہیں وہ سمجھ لیجیے آپ، مجھے بھی 1:45 بجنے والے ہیں. آپ سمجھیے، آپ 1:35 ہو گئے. آپ سمجھیے. نہیں میں نے تو کر دی تقریر اپنی، میں 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہی بولتا ہوں. تو آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں میں آپ حضرات سے، آپ کی بڑی مہربانی. قاری صاحب پھر کبھی آئیں گے انشاءاللہ. اب معاف کیجیے، کوئی بات نہیں. اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، برکتیں عطا فرمائے. بس یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ جلوس آنے والا ہے، آپ بولیں گے انشاءاللہ، تو پریشان مت ہوئیے آپ. یہ ابھی تھوڑا ہو گیا، یہ جتنا بیان کیا اسی پہ آپ عمل کر لیں. میں انشاءاللہ پھر آگے سے انشاءاللہ اس کو کریں گے. اچھا ایک بات کر رہا ہوں میں آپ سے، جلوس جب نکلے تو آپ نے سفید جو کپڑے ہیں ان کو پہننا ہے. جلوس والے دن زیادہ تر حضور کو پسند ہے. نئے کپڑے ہوں تو بہتر ہے، اور نہیں تو پھر جیسے بھی آپ کو ملیں سفید کپڑے دھلے ہوئے ان کو پہنیے. اور ایک بہترین صافہ اگر ہو سکے تو باندھ لیجیے، ورنہ ٹوپی میں بھی. اور شور شرابہ مت کیجیے، نیچے کو نگاہیں کر کے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ جھنڈا حضور کا اٹھائے ہوئے جائیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. اور جب آپ کو دیکھیں غیر مسلم تو کہیں جب وہ یہ میلاد منانے والے اتنے نیک ہیں تو وہ جو آیا ہے وہ کتنا برکت والا ہوگا، اس کی شان کا کیا حال ہوگا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. میرے ساتھ توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. لئن شکرتم لازیدنکم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بیٹھیں آپ، ابھی نور بھائی نے پڑھنا ہے. میں 1-2 کلام ان کا سن کے ہی جاؤں گا انشاءاللہ. ابھی آپ اٹھیں گے نہیں انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. دیکھو میں نے تقریر میں اختصار کیا ہے، آپ نظامت میں